السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ہوائی جہاز کے متعلق مگر ایئر ہوسٹس سے جڑے ایسے دلچسپ، حیران کن اور چونکا دینے والے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہا ہوں جنہیں فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس مسافروں سے چھپاتی ہیں۔ جیسے بلیک باکس بلیک کلر کا نہیں ہوتا، جہاز میں موجود ٹوائلٹ کا دروازہ باہر سے کھولا جا سکتا ہے، جہاز کا فضلہ کہاں جاتا ہے، پائلٹس اور مسافروں کو الگ الگ کھانا کیوں دیا جاتا ہے، جہاز میں دیے جانے والا پانی نقصان دہ کیوں ہوتا ہے، اس طرح کے تمام رازوں سے پردہ اٹھانے سے پہلے اگر آپ نے امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں۔ دوستو، فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ کو کبھی نہیں بتائیں گی کہ جہاز میں ملنے والی پانی کی بوتلوں میں سب سے زیادہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو آپ کی صحت کو اچھا خاصا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آئندہ جب بھی ہوائی جہاز کا سفر کریں تو پینے کا پانی اپنے ساتھ لے لیں۔ فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ ہوائی جہاز میں مسافروں، پائلٹ اور کو پائلٹ کو الگ الگ طرح کا کھانا کیوں دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کھانے کی وجہ سے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو جائے تو کو پائلٹ ہوائی جہاز کو اڑاتے ہوئے بآسانی لینڈ کرا سکے۔ اس کے علاوہ یقیناً فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ کو یہ بھی نہیں بتائیں گی کہ ہوائی جہاز کا سفر کار سے سستا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کیلکولیشن کی جائے تو ہوائی جہاز کا سفر واقعی کار سے زیادہ سستا ہے۔ شاید آپ کو میری بات پر یقین نہ آ رہا ہو، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ اگر آپ اس سوال کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آنسر لکھ کر کمنٹ کریں۔ جہاز میں موجود واش روم کا جھوٹ موٹ کا ٹائلٹ لاک۔ یقیناً فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ کو یہ کبھی نہیں بتائیں گی کہ جب آپ ہوائی جہاز کا واش روم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دروازہ بآسانی باہر سے کھولا جا سکتا ہے۔ یعنی ہوائی جہاز میں موجود ٹائلٹ کا لاک صرف ایک بھرم ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ کوئی بھی دروازے کو باہر سے کھول سکتا ہے، لیکن اس کے لیے صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے کھولا جا سکتا ہے، کیونکہ سبھی فلائٹ اٹینڈنٹ اور ایئر ہوسٹس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ پلین کی دوسری چیزوں کی طرح ٹائلٹ کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسے آسانی سے کھولا جا سکے۔ در حقیقت ٹوائلٹ کے دروازے پر لیبورٹری سائن کے نیچے ایک خفیہ سوئچ ہوتا ہے جسے دبانے سے لاک کھل جاتا ہے، لیکن یاد رہے ہر ایئر لائن کے سسٹم میں تھوڑا بہت فرق ضرور ہوتا ہے، تو بہت ہی کم چانس ہے کہ آپ ان سیکرٹس کو ڈھونڈ سکیں۔ ٹائلٹ کو لے کر یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں کبھی نہ کبھی یہ سوال تو آیا ہی ہوگا کہ جہاز میں ٹائلٹ کا ویسٹ آخر کہاں جاتا ہے۔ یہ بات بھی فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ کو کبھی نہیں بتائیں گی، کیونکہ اگر مسافروں کو پتہ چل جائے کہ ٹائلٹ کا سارا ویسٹ ہوائی جہاز میں ہی موجود ہوتا ہے تو مسافر جراثیم پھیلنے کے ڈر سے سفر ہی کرنا چھوڑ دیں گے۔ لیکن میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جہاز کے ٹائلٹ کا سارا ویسٹ اکٹھا کر کے جہاز میں موجود ایک 200 گیلن کے ٹینک میں ڈال دیا جاتا ہے، جسے نیکسٹ ایئرپورٹ پر پہنچ کر خالی کر دیا جاتا ہے۔ ہوائی سفر کے دوران استعمال ہونے والے سیکرٹ کوڈز۔ اگر آپ اکثر فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو کچھ دیر بعد ہونے والی اناؤنسمنٹ سے آپ اتنا زیادہ واقف ہوں گے کہ ان کے مطلب کے بارے میں ضرور سوچتے ہوں گے۔ در حقیقت یہ اناؤنسمنٹ فلائٹ ڈیک اور کیبن کرو کے درمیان سیکرٹ کوڈز بھی ہو سکتے ہیں تاکہ مسافروں کے درمیان بھگدڑ نہ مچ جائے۔ دراصل الگ الگ ساؤنڈ کا الگ الگ مطلب ہوتا ہے، جیسے کہ ایک بار ڈنک کی آواز اٹینڈنٹ کو بتاتی ہے کہ آگے ہوائیں تیز ہیں، جبکہ 2 دفعہ ڈنک کا مطلب ہوتا ہے کہ پلین 10,000 فٹ کی اونچائی پر پہنچ چکا ہے، اور 3 دفعہ ڈنک کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے فلائٹ زور سے ہلنے والی ہے، اس لیے انہیں فوراً بیٹھ جانا چاہیے۔ یہ تو تھی عام کوڈز کے استعمال کی بات۔ اس کے علاوہ بہت سے سیکرٹ کوڈز کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سے پائلٹ اور اٹینڈنٹ بتاتے ہیں کہ اس طرح سے کیبن اور فلائٹ ڈیک کے درمیان پرائیویٹ میسج بھی بھیجے جا سکتے ہیں۔ جیسے پائلٹ کی طرف سے ایک دفعہ چارمنگ سنائی دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم فری ہو کر کافی پی سکتے ہیں، لیکن اگر ایئر ہوسٹس کی جانب سے 2 دفعہ چارمنگ کی آواز سنائی دے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہمیں فلائٹ کو موڑنا بھی پڑ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر 3 دفعہ چارمنگ سنائی دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاز بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے۔ ذرا ٹھہریے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مختلف موضوعات پر مبنی حیران کن، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے دوستو بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ لوگوں سے یہ بات بھی چھپاتی ہیں کہ ہوائی جہاز کے اندر کی ہوا کسی صحرا کی ہوا سے بھی زیادہ خشک ہوتی ہے، جس سے مسافروں کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
آپ لوگ جان کر حیران ہوں گے کہ فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ لوگوں کو کبھی یہ نہیں بتائیں گی کہ بلیک باکس کالے کلر کا نہیں ہوتا بلکہ اورنج کلر کا ہوتا ہے۔ بلیک باکس کی یہ معلومات نہ بتانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی جہاز کریش ہو تو بلیک باکس کو چوری ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ جہاز کا سارا ڈیٹا بلیک باکس کے اندر ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ جہاز کس وجہ سے حادثے کا شکار ہوا۔ فلائنگ ود ڈیڈ باڈیز۔ ایئر ہوسٹس اور فلائٹ کرو کو ہوا میں ہزاروں فٹ اوپر ہونے والی قدرتی موت کے لیے بھی تیار رہنا پڑتا ہے، اور حیران کن طور پر جہاز میں دوران سفر اگر کسی کی موت ہو جائے تو کرو ممبر کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اس موت کو چھپایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس مسافر کی موت کا بتانے کی بجائے اس بات کو فوراً چھپا لیتی ہیں تاکہ افراتفری سے بچا جا سکے۔ لیکن مردہ انسان کی ایک واضح نشانی یہ ہے کہ ایسی حالت میں مردہ انسان کو سیٹ بیلٹ ٹھیک سے باندھ کر اس کا جسم کمبل سے ڈھک دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو کوئی مسافر اس حالت میں نظر آئے تو سمجھ جانا کوئی بری خبر ہے۔ ہوائی سفر کے دوران سب سے بہترین اور بدترین سیٹس۔ ایئر ہوسٹس آپ لوگوں کو یہ بات بھی کبھی نہیں بتائیں گی کہ ہوائی سفر کے دوران سب سے زیادہ محفوظ اور سب سے زیادہ خطرناک ترین سیٹ کون سی ہے۔ کچھ لوگ آنے والی فلائٹ کی تیاری کرتے وقت اپنی من پسند سیٹ بک کرنے پر زیادہ دھیان نہیں دیتے، اور وہیں کچھ ایسے مسافر بھی ہوتے ہیں جو پوری کوشش کرتے ہیں کہ انہیں بیچ والی سیٹ یعنی LA13 نہ ملے۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ بہت سے مسافروں کو یہ خوف ستاتا ہے کہ یہ سیٹ سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسافروں کی تسلی کے لیے بہت سی فلائٹس نے ان سیٹس کو ہی ختم کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ سچ نہیں کہ LA13 سب سے زیادہ خطرناک ترین سیٹ ہے۔ اس کے برعکس آپ لوگ جان کر پریشان ہو جائیں گے کہ اس جہاز میں موجود سب سے زیادہ خطرناک ترین سیٹ سب سے فرسٹ کلاس سیٹس ہوتی ہیں، جبکہ پلین کے ونگ کے پاس کی سیٹس سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، اور ایمرجنسی ایگزٹ کے پاس والی سیٹس جلدی سے باہر نکلنے کے لحاظ سے سب سے اچھی ہوتی ہیں۔ ان سب کے برعکس فلائٹ اٹینڈنٹ کی سیٹ سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے کیونکہ یہ پلین کے پچھلے حصے میں ہوتی ہے اور یہ پیچھے کی طرف گھومی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جھٹکا لگنے پر بیٹھے ہوئے شخص کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو بھی بہتر سپورٹ ملتی ہے۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتائیں گی۔ سمارٹ فون کے استعمال سے پلین کریش ہونے کی حقیقت۔ دوستو، یہ بات بھی مشہور ہے کہ ہوائی جہاز میں سمارٹ فون یوز کرنے سے ہوائی جہاز کریش ہو سکتا ہے، لیکن دراصل سچ یہ نہیں جو آپ کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ٹیک آف سے پہلے تمام الیکٹرانک ڈیوائسز کو ایروپلین موڈ پر نہ لگایا تو آپ کا پورا جہاز تباہ ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ پوری طرح سے سچ نہیں ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ فون نیٹ ورک کا ریڈیو سگنل پلین اور ATC ٹاور کے درمیان ہونے والی گفتگو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، اور اگر تمام مسافر اپنا موبائل فون استعمال کرنے لگے تو اس سسٹم میں اچھا خاصا خلل آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، فلائٹ کرو اور ایئر ہوسٹس آپ لوگوں کو یہ بات بھی کبھی نہیں بتائیں گی کہ دوران سفر پائلٹ سو جاتے ہیں۔ یہ تھے وہ راز جو ایئر ہوسٹس اور فلائٹ کرو ممبر آپ لوگوں کو کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر یہ تمام راز عام انسانوں کو پتہ چل جائیں تو کوئی بھی شخص ہوائی جہاز پر سفر کرنا نہیں چاہے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ نئی آنے والی ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نئی اور امیزنگ انفارمیشن کے ساتھ۔